بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ خوبصورت سا پروگرام ہے کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھی ساتھ ہیں تو ایک بار بتائیے سب بچے مل کر پروگرام کا کیا نام ہے بچے اور بڑے پروگرام ہے تو اس پروگرام میں کیا ہوتا ہے کون بتائے گا آپ بتا رہے ہیں ارحم بھائی چلیں آپ بتائیں گیسٹ سے سوالات اور گیسٹ بھی ہم سے سوالات کرتے ہیں گیسٹ بھی سوالات کرتے ہیں جی اور نعت خواں ہوتے ہیں جی قاری صاحب ہوتے ہیں جی بالکل قاری صاحب بھی ہوتے ہیں نعت خواں بھی ہوتے ہیں تو نعتیں بھی ہوتی ہیں کلام ہوتے ہیں آپ سے سوالات ہوتے ہیں اور گیسٹ بھی سوالات کرتے ہیں کون کرتے ہیں ارحم بھائی گیسٹ کرتے ہیں تو گیسٹ بھی کوئی ہوتے ہیں تو گیسٹ کو دعوت دیں جی بلائیں آج جاننا چاہتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ جی تو گیسٹ کو بلاتے ہیں بڑا انفارمیٹیو پروگرام ہے بچے اور بڑے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عمران اتاری مدنی تشریف سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ پیارے بچوں آپ لوگ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین ماشاء اللہ ماشاء اللہ آج الحمدللہ ہمارے ساتھ کون موجود ہیں عمران ہر بار نئے گیسٹ آتے ہیں اس بار عمران بھائی موجود ہیں عمران بھائی سے دینی نالج حاصل کرنی ہے پروگرام کو خوب چاند لگانے ہیں آگے بڑھانا ہے اور دینی تعلیم کو آگے بڑھانا ہے ایکٹیویٹیز کے ذریعے دلچسپی لینی ہے عمران بھائی آپ کو مدنی چینل پر بھی دیکھا ہے تو آپ کی کیا مصروفیات ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ رب العالمین کا بڑا کرم ہے اور اللہ کا احسان ہے کہ مختلف مصروفیات ہیں اور تقریباً ساری دینی ہی مصروفیات ہیں ایک تو یہ کہ الحمدللہ ایک جگہ مسجد میں امامت خطابت کی بھی الحمدللہ سعادت ملی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ یہ کہ مدنی چینل میں بھی الحمدللہ دین کی خدمت کا موقع ہے اور مدنی چینل میں ہمارا ایک شعبہ ہے شعبہ تفتیش جسے کہا جاتا ہے جسے ہمارے ناظرین شاید سینسر بورڈ کہہ سکتے ہیں پریویو ڈپارٹمنٹ بھی کہا جاتا ہے تو اس میں الحمدللہ خدمت کی سعادت ملی ہوئی ہے اور تفتیش کا کام ہے ہمارا اس کو لے کر آگے چل رہے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں الحمدللہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ ہم ساتھ ساتھ لے کر زندگی میں چل رہے ہوتے ہیں اور آج آپ کڈس مدنی چینل کے منچ پہ ہیں جی کڈس مدنی چینل بھی ہمارا ہے اور ہم بھی آپ کے ہیں کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل ہے عمران بھائی کا بھی مدنی چینل ہے میرا بھی مدنی چینل ہے ہم سب کا مدنی چینل ہے عمران بھائی کو مرحبا کہتے ہیں ہمارے پروگرام میں امید ہے آپ کو بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ چلیں آگے بڑھتے ہیں قاری صاحب کی جانب قاری صاحب بھی انتظار کر رہے ہیں کیسے ہیں قاری صاحب الحمدللہ رب العالمین علی کل حال آپ کیسے ہیں الحمدللہ کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے آج انشاءاللہ الکریم میں سورۃ المزمل کی چند آیتیں تلاوت کروں گا قرآن پاک کی تلاوت کے آداب میں سے ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کے دوران باتیں نہیں کی جائیں ادب سے نیچے دیکھ کر انشاءاللہ ہم تلاوت سنیں گے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا
واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا صدق الله العظيم. माशा अल्लाह, अल्लाह पाक आपको दोनों जहानों की बरकत नसीब फरमाए, मक्का दिखाए, मदीना दिखाए। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमने अल्लाह ताला के, अल्लाह पाक के कलाम की तिलावत सुनी, सूरह मुज़म्मिल की चंद आयतों की तिलावत सुनी। अब नात ख्वाह भी इंतज़ार में है, उनको भी दावत देनी है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब। सेगमेंट का नाम है कलाम। बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अली रज़ा भाई मौजूद हैं। कैसे हैं अली रज़ा भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। कौन सा कलाम सुना रहे हैं? मरहमे रूह जा मदीना गए। मरहमे रूह जा मदीना है। जी शुरू करें। मरहमे रूह जा मदीना गए, मरहमे रूह जा मदीना गए, मरकज़े दो जगह मदीना गए, मरहमे रूह जा मदीना से पहुँचे जगह मदीना गए, फिर से पहुँचे जगह मदीना गए, मरग़मे रूह जा मदीना गए, मरकज़े दो जगह मदीना गए। माशाअल्लाहुल करीम, अल्लाह पाक आपको हम सबको मदीना पाक की बात अब हाजिर नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को। सेगमेंट शामिल करते हैं गेस्ट से सवालात। बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े।
پیارے بچوں اور کڈز مدری چینل کے ناظرین، آج مہمان ہیں عمران بھائی مہمان ہیں، پکا عمران بھائی مہمان ہیں، تو ان سے کون کرے گا سوالات؟ فیل بھائی میں سوال کروں گا۔ آپ پہلے سوال کریں گے۔ دعوت اسلامی جوائن کرنے کے بعد آپ کی لائف میں کوئی ایسا واقعہ جس سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے؟ ذاتی سوال کیا ہے؟ چلیں، یہ آپ نے پوچھا ہے، اصل میں دعوت اسلامی اللہ کے فضل و کرم سے بچپن سے ہی اللہ نے اس کا ماحول ہمیں عطا فرما دیا تھا۔ البتہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے ماحول میں پریکٹیکل جب آیا تو اسکول سے آیا تھا۔ اسکول میں ہم پڑھا کرتے تھے مصطفیٰ بھائی، تو ہمارے ایک اسکول ٹیچر تھے، ان کا نام تھا سر صلاح الدین، ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ، ان کو درازی عمر بالخیر اللہ عطا فرمائے۔ تو انہوں نے میرا داخلہ کروایا تھا مدرسۃ المدینہ میں۔ اچھا، مدرسۃ المدینہ میں آپ لوگ ابھی بچے ہیں، ہمارے ناظرین بھی اگر پرانے ہوں تو جانتے ہوں گے کہ پہلے مدرسۃ المدینہ میں جیسے آج کل ذہنی آزمائش ہوتا ہے نا پروگرام، اور اس میں مقابلہ ہوتا ہے، سوال جواب ہوتے ہیں، پھر جیتنے والے کو انعام دیا جاتا ہے، تو پہلے ایسا ہوتا تھا کہ سال میں ایک دفعہ مدرسۃ المدینہ کے کوئز کمپٹیشنز ہوا کرتے تھے، اور بڑے میدان میں، بڑے بارونق علاقوں میں یہ باقاعدہ رکھے جاتے تھے، اور ہمارے شہر میں بھی ایسا ہوتا تھا۔ تو میں اسکول کی طرف سے اس میں جاتا تھا دیکھنے کے لیے، تو اس سے بھی ایک انٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا تھا، اس میں بھی ایک شوق بڑھتا تھا کہ ہم بھی اس طرح آگے بڑھیں اور مقابلہ کریں۔ تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے ٹیچر جانتے تھے، تو انہوں نے مجھے مدرسۃ المدینہ الحمدللہ داخل کروایا تھا بڑے بھائی سے بات کر کے۔ اس کے بعد پھر مدرسۃ المدینہ میں الحمدللہ چونکہ دعوت اسلامی کا ایک ماحول ہے کہ اس میں آگے بڑھنے کے مواقع الحمدللہ بے شمار ہیں، کافی مواقع ہیں۔ تو میں بھی جب مدرسۃ المدینہ میں آیا اور قرآن پاک پڑھ لیا اللہ کے فضل و کرم سے، اور صحیح مخارج کے ساتھ پڑھا، تو اب آگے کہاں جائیں؟ تو دعوت اسلامی نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے کہ بھائی آپ آ جائیں جامعۃ المدینہ میں، آپ درس نظامی کر لیں۔ تو اللہ کے فضل سے پھر درس نظامی میں حصہ لیا، تو یوں درس نظامی مکمل ہوا، اور واقعات تو بے شمار ہیں۔ ہمیں اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ دیکھیں، دعوت اسلامی میں جس فیلڈ میں آپ آگے بڑھنا چاہتے ہو نا، دعوت اسلامی وہ پلیٹ فارم آپ کو مہیا کرتی ہے کہ ٹھیک ہے جی، آپ اس فیلڈ میں آگے دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، آئیے دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر اس دین کے کام کو آگے بڑھائیں۔ آئیے تو صحیح۔ آئیے تو صحیح۔ اب سیکنڈ کوشچن لیتے ہیں، کس سے لیں؟ جو پہلے ہاتھ کھڑا کرتا ہے۔ اب پہلے ہاتھ کھڑا ہوا ہے آپ کا، تو آپ سوال کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا سوال ہے آپ کا؟ قرآن پاک کی وہ کون سی آیت ہے جسے تمام آیتوں کی سردار کہا جاتا ہے؟ ماشاءاللہ، ویری نائس کویشچن، بہت انٹرسٹنگ سوال ہے۔ قرآن پاک کی آیتیں ہیں، اور ان تمام آیتوں کی سردار کون سی آیت ہے؟ تو یہ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ ہونا چاہیے، قرآن سے محبت بھی ہونی چاہیے۔ وہ آیت ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کون سی آیت ہے بھائی؟ وہ آیت الکرسی۔ بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی جانب، اور وہ ہم لیں گے ٹیم اے سے۔ چلیں، آپ کریں گے، چلیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حامد رضا ہے۔ حامد رضا بھائی، کیسے ہیں بیٹا آپ؟ ٹھیک ہے؟ جی، میرا آپ سے سوال ہے، آپ نے امیر علیہ سنت سے کتنی بار ملاقات کی ہے؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ مجھے الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت سے ہاتھ ملانے کا کافی دفعہ شرف حاصل ہوا ہے، البتہ اس کی تعداد تو اب نہ میں بیان کر سکتا ہوں، نہ ذہن میں ہے۔ الحمدللہ بچپن سے ہی چونکہ میں کراچی میں آ گیا تھا، اور جامعۃ المدینہ میں ہم پڑھتے تھے سن 99 میں یا سن 2000 سنہ عیسوی کے اندر، تو اسی وقت سے پھر الحمدللہ یہاں ہیں۔ اور اس وقت میں پہلے کے دور کے اندر تو بہت زیادہ آسانی ہوا کرتی تھی، اور حفاظتی امور کے معاملات کم ہوا کرتے تھے، تو بڑی آسانی تھی۔ اب بھی آسانیاں ہیں، بس کرم کی بات ہے، جب کرم ہو تو ملاقات ہو جاتی ہے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدری چینل کے ناظرین، مرشد پاک امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ہم باتیں کر رہے تھے۔ اللہ پاک اپنے ولیوں کا فیضان ہم پر جاری فرمائے، آمین۔ پڑھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی جانب۔ کون کرے گا؟ ارحم بھائی سب سے پہلے ہاتھ اٹھایا آپ نے، تو آپ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال۔
میرا نام محمد ارحم ہے اور میرا آپ سے یہ سوال ہے، اگر آپ کو مدینہ پاک کا سفر کسی کے ساتھ کرنے کا موقع ملے تو آپ کس شخصیت کے ساتھ سفر کرنا آپ پسند کریں گے؟ اللہ اکبر، کیا بات ہے. پہلے تو آپ ماشاءاللہ بچے ہیں اور میرے لیے دعا کر دیں اللہ مجھے مدینے کی حاضری عطا فرمائے. مدینے کا سفر ملے اور پیر و مرشد کے ساتھ ملے تو کیا ہی بات ہے. چل مدینہ کی سعادت مل جائے، شیخ طریقت امیر اہل سنت کے خدمت گاروں میں شامل ہو کر مدینے کا سفر نصیب ہو. پھر یہ ہے کہ رکن شورا عاشق رسول اپنا عبدالحبیب بھائی بھی ہوں ساتھ میں، اور پھر کیا بات ہے دیگر اراکین شورا بھی ہوں اور پھر نگران شورا بھی ساتھ ہوں. یوں ایک قافلے کی صورت میں حاضری کا موقع ملے، امیر اہل سنت ساتھ ہوں تو کیا ہی بات ہے. پھر مدینہ 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 ہو جاتا ہے. پھر اللہ ایسا وقت لائے ہمارے لیے. آمین. اللہ پاک ہمیں امیر علیہ سنت کی آنکھوں سے گنبد خضرا دیکھنا نصیب فرمائے. آمین. اللہ پاک ہمیں امیر علیہ سنت کے ساتھ سفر مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. بڑھتے ہیں نیکسٹ کویشچن کی جانب، اور کون کرے گا؟ شعیب بھائی چلیں آپ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری خواہش ہے ایک، جی پوری کریں گے؟ دیکھیں، ہر خواہش پوری ہو یہ ضروری نہیں ہوتا. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. چلیں بھارت فرمائیں آپ، اگر پورے کرنے جیسی ہوئی تو لبیک حاضر ہیں. آپ اپنے انداز میں ایک نعت کے 2 شعر سنا دیں. 2 شعر سنا دیں آپ کو؟ چلیں جی بالکل سنائیں گے آپ کو. کون سا کلام پسند ہے آپ کو؟ سارے پسند ہیں. کوئی ایک تو ہوگا نا جو زیادہ پسند ہوگا. ایسے عمران بھائی یہ خواہش پوری کرنے والی ہے. کرتے ہیں انشاءاللہ، پڑھتے ہیں انشاءاللہ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کی بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. اور کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، کیونکہ تم ہی سے مانگے گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگے گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگے گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لا لگی ہے، یہ سب کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کی بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ، مرحبا. اللہ پاک آپ کی آواز میں اور مزید برکت عطا. آمین. آپ کی خواہش پوری ہو گئی؟
जी जज़ाक अल्लाह खैरा। आमीन व इय्याकुम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम इख्तिताम को नहीं पहुंचा, आपको बता दें, इख्तिताम को नहीं पहुंचा, सेगमेंट ख़त्म हुआ। अलबत्ता आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट सेगमेंट को शामिल करते हैं। सेगमेंट का नाम है कुछ अनोखी इन्फॉर्मेशन। बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बढ़ते हैं इमरान भाई की जानिब और कुछ सुनते हैं जो अनोखी इन्फॉर्मेशन में से उम्मीद है हम सब के लिए वो मुफीद होगी। जी किड्स मदनी चैनल के नाजरीन और हमारे सेट पर मौजूद बच्चों, एक बहुत ही प्यारी कुरानी स्टोरी लेकर आया हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वाक़या है जो कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया है। एक कौम ऐसी गुज़री है कि जिनकी महारत ऐसी थी कि जो पहाड़ों को काट काट कर उसमें बड़े खूबसूरत घर बना लिया करती थी। पहाड़ों को काट के? पहाड़ों को काट काट कर। पहाड़ देखे आप लोगों ने? पहाड़ देखे? माउंटेन्स आपने देखे? अच्छा, वो किस चीज़ के होते हैं? सोने के, चांदी के होते हैं? पत्थर के होते हैं। अलग अलग इलाकों में अलग अलग किस्म के ये माउंटेन्स वगैरह हुआ करते हैं, पहाड़ होते हैं। तो वो पत्थरों के पहाड़ थे और पत्थर की चट्टान बड़ी बड़ी होती है और पहाड़ बहुत मजबूत होते हैं। लेकिन उनको महारत अल्लाह ने ऐसी दी थी कि वो पहाड़ों को काट काट कर खूबसूरत नक्शो निगार वाली वो अपनी इमारत बना लेते, पहाड़ों में घर बना लिए करते, पहाड़ों के अंदर कमरे भी बनाते, तो किचन भी बनाते, तो सोने का भी, तो ड्राइंग रूम भी, तो सब कुछ जैसा उस दौर का हिसाब किताब होगा। तो बहरहाल पहाड़ों में बड़े खूबसूरत घर बना लिया करते थे वो गैर मुस्लिम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने एक नबी हज़रत सैयदुना सालेह अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ मबऊस किया, उनकी तरफ भेजा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनको जाकर दीन की दावत दी और फरमाया कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, लिहाजा तुम अल्लाह की इबादत किया करो, रब पर ईमान लेकर आ जाओ। और फरमाया कि अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर तुम्हारी तरफ भेजा है। अब जब उस कौम ने सुना कि आप अल्लाह के नबी हैं, तो हज़रत सालेह अला नबीना व अलैहिस्सलाम से उस कौम ने एक डिमांड की। और वो डिमांड क्या थी? उन्होंने कहा कि ये पहाड़ हैं, अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो हमें अपना एक मोजज़ा दिखाएं। अंबिया किराम के हाथों पर मोजज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़ाहिर फरमाता है। तो उस कौम ने कहा अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो हमें मोजज़ा दिखाएं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन सा मोजज़ा देखना चाहते हो, क्या शर्त है तुम्हारी? तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से आपकी कौम ने कहा कि ये जो बहुत बड़ा पहाड़ है, इस पहाड़ की बड़ी चट्टान में से, इस पहाड़ में से आप एक ऊँटनी निकाल कर दिखाएं, ज़िंदा ऊँटनी हो और बहुत मोटी ताज़ा हो, दूध देने वाली हो और वो बच्चा भी देने वाली हो। अच्छा, हाँ, हामिला ऊँटनी हो, ऐसी ऊँटनी आप यहाँ से निकाल कर दिखाएं। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा, अगर मैं ये कर दूँ तो क्या तुम लोग ईमान ले आओगे? तो लोग कहने लगे कि हाँ, हम ईमान ले आएंगे। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपना ये मोजज़ा दिखाया कि उस पहाड़ से आपने ऊँटनी को निकाल दिया और उन तमाम शराइत के साथ निकाला कि जो वो लोग चाहते थे। वो इतना दूध देती थी कि एक एक दिन का दूध कई कई दिनों तक चलता था। 70 दिन भी किताबों में लिखा गया कि एक दिन का दूध 70 दिन तक चला करता था। अच्छा, तो पहाड़ से कैसे निकाला हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने? हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और उस पहाड़ की तरफ इशारा किया, तो वो पहाड़ कट जाता है, फट जाता है और उसमें से अल्लाह के हुक्म से वो ऊँटनी बरामद हो जाती है, निकल आती है। तो वो ऐसा मोजज़ा आपने ज़ाहिर किया और इतनी बरकतें उसकी कि उसका एक दिन का दूध 70-70 दिन तक इस्तेमाल किया जाता। और अकेला वो एक ऊँटनी इतना दूध देती थी कि पूरी बस्ती के लोग जो थे वो उसे पी लिया करते थे, फिर भी वो दूध ख़त्म नहीं होता था। तो इतना ज़्यादा वो दूध ऊँटनी दिया करती थी कि इतना दूध देती कि सारी बस्ती के लोग, बच्चे बूढ़े जवान, सब दूध पी लेते, फिर भी वो दूध ख़त्म नहीं हुआ करता था।
تو جب وہ اونٹنی ظاہر ہو گئی، پہاڑ سے نکل آئی، تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، یاد رکھو کہ اس اونٹنی کے ساتھ برائی کا ارادہ نہ کرنا، اس اونٹنی کو تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اور دوسری بات حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ فرمائی کہ اس بستی میں ایک تالاب تھا جس سے سب لوگ پانی پیا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اب اس تالاب کے پانی پر ڈیوٹیاں لگیں گی، ایک دن اس تالاب کا پانی یہ بستی والے لوگ یعنی تم لوگ پیو گے، اور ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی۔ تو لوگوں نے اسے قبول کر لیا۔ شروع میں اس اونٹنی کا بڑا ادب کرتے، بڑا اس کا احترام کرتے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کے بستی کے لوگ جو ہے نا اس اونٹنی کو برا سمجھنے لگے، اس سے نفرت کرنے لگے، کیونکہ وہ اونٹنی جس دن اس تالاب سے پانی پیتی تھی تو سارے کا سارا پانی ختم کر دیتی تھی، اتنا پانی وہ پیا کرتی تھی، اور دوسرے دن وہ بستی والے پانی پیتے تھے، اللہ اور پانی عطا فرما دیتا تھا۔ لیکن اس بستی والوں کو، کچھ لوگوں کو اس سے تکلیف ہوتی، تو انہوں نے، ان بستی والوں نے، کچھ لوگوں نے اس اونٹنی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، اسے تکلیف دینا چاہیے، اور اس اونٹنی کو معاذ اللہ انہوں نے قتل کر دیا، اونٹنی کو مار دیا۔ اونٹنی ہمارے ناظرین جو کیمل ہے، اونٹ کو کیمل کہتے ہیں، تو اس کی جو مؤنث ہوتی ہیں اسے اونٹنی کہا جاتا ہے اردو میں۔ تو اس اونٹنی کو بستی کے کچھ لوگوں نے مار دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تمہیں پہلے کہا تھا کہ اس اونٹنی کے ساتھ برائی کا ارادہ نہ کرنا، اسے تکلیف نہ دینا، لیکن اب تم نے اسے قتل ہی کر دیا ہے، مار ہی دیا ہے، تو اب تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کا عذاب تم پر آنے والا ہے۔ اب ایسا ہوا کہ حضرت صالح علیہ السلام اس بستی سے نکل گئے، اور جو آپ پر ایمان لائے تھے، جو اللہ پر ایمان لائے تھے، تو ان لوگوں کو بھی حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے ساتھ کیا، اور بستی سے آپ روانہ ہو گئے، دور چلے گئے، اور پیچھے جو بستی میں وہی لوگ رہ گئے جو غیر مسلم تھے اور جنہوں نے یہ گستاخی کی تھی اس اونٹنی کی، وہی لوگ رہ گئے۔ تو پھر ان پر اللہ کا عذاب آیا، ان پر اللہ کا عذاب آیا، اور وہ عذاب کیسا آیا کہ زمین میں زلزلہ آ گیا، ارتھ کوئک وہاں پر آ گیا، اور زلزلہ ایسا آ گیا کہ ساری بستی کے لوگ وہاں مر گئے، ان کے گھر تہس نہس ہو گئے، اور سارے گھر وغیرہ جو پہاڑوں میں تھے ٹوٹ گئے، سب لوگ مر گئے، یہ اللہ کا عذاب اس پر آیا۔ تو یہ قرآنی واقعہ ہے جو آج آپ کے سامنے پیش کرنا تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا لا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم، جو حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے فرمایا تھا کہ اس اونٹنی کے ساتھ برائی کا ارادہ نہ کرنا، اسے تکلیف نہ کرنا، اگر تکلیف دو گے تو تمہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پیارے قرآنی واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے، ہماری لرننگ یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کو بڑی پاور دی ہوتی ہے، بڑی طاقت دی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے نبی، اور آپ کو اتنی طاقت اللہ نے دی کہ آپ نے پہاڑ میں سے اونٹنی کو نکال دیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے جو یہ اونٹنی پہاڑ سے نکالی، آپ کی طاقت تھی، اور آج کل کوئی عام بندہ تو پہاڑ سے اونٹنی نہیں نکال سکتا، چھوٹا سا کیڑا اگر اس سے بولیں تو وہ بھی شاید نہ نکال سکے، اونٹنی تو بہت بڑی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کے نبیوں کی طاقت اور پاور ہوا کرتی ہے۔ دوسری بات پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیکھنے کو ہمیں یہ ملتی ہے کہ جو چیز اللہ کے نبیوں کے ساتھ ریلیٹ کر جائے، جو ان سے نسبت رکھے، اللہ کو وہ بھی بہت پسند ہوا کرتی ہے۔ جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ اونٹنی ہے، جب اس اونٹنی کو ان لوگوں نے مار دیا تو اللہ نے اس بستی پر عذاب کو نازل کر دیا۔ تو اللہ کے نبیوں سے، اللہ کے ولیوں سے جو چیز مناسبت رکھتی ہو، ریلیٹ کرتی ہو، تو ہمیں بھی اس کا ادب کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ بادب کیا ہوتا ہے؟ بادب بانصیب اور بے ادب اللہ رب العالمین ہمیں بادب ہی رکھے۔ رفیل بھائی امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ محفوظ صدا رکھنا شہا بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو، آمین۔ اللہ پاک میں تبرکات کا ادب نصیب فرمائے، آمین۔ اس
वाक़ये से जो कुछ सीखने को मिला अल्लाह पाक उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की भी ख्वाब में ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन आमीन भैया को। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट का वक्त भी इख्तिताम को पहुँचा, लेकिन प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ। आप साथ ही रहेंगे ना, साथ ही रहिएगा। नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। सेगमेंट का नाम है हुरूफ सवाल जवाब। बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े। सेगमेंट में कुछ यूँ होगा कि आप बच्चों से किए जाएंगे सवालात और आपने देने हैं दुरुस्त जवाब। रेडी हैं? जी इमरान भाई। चलें जी, आपने मुझे ये क्यू कार्ड दे दिया है, इस पर ये सवालात भी लिखे हुए हैं। तो चलें, जो इसमें लिखा है उसमें से पूछता हूँ, कौन जवाब देगा मुझे? माशाअल्लाह, सब देंगे। अच्छा, सब देंगे। अब ये बताएं कि मैं आपको एक वर्ड बताऊंगा, एक हर्फ बताऊंगा, और फिर उस हर्फ से बना हुआ लफ्ज़ आपने मुझे बताना है। वो चीज़ जो मैं आपसे पूछूंगा वो आपने बतानी है। मिसाल के तौर पर आप बताइए, हर्फ जीम से उस मखलूक का नाम बताएं जिसको अल्लाह पाक ने आग से पैदा किया है। जी, आप बताएंगे प्यारे बच्चे। जिन। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हर्फ जीम से वो मखलूक के जिसको अल्लाह ने आग से पैदा फरमाया, वो कौन सी मखलूक है? जिन। दूसरा सवाल मेरा इन प्यारे बच्चों से ये है कि आप बताएंगे कि ऐसी मस्जिद का नाम बताएं जो मदीना पाक के करीब सबसे पहली बनाई गई। वो इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है और उसका नाम जो है वो हर्फ काफ से शुरू होता है। जी, आप बताएंगे भाई, आपका क्या नाम है? हामिद रजा। हामिद रज़ा भाई, जी जवाब दें आप। मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा, आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। उस सुन्नत का बताएं कि जिससे मुंह साफ होता है और वो उर्दू में शुरू होता है मीम से। जी, आप में से कौन बताएंगे? चलें, वो सबसे पीछे बैठे हुए, क्या नाम है बेटा आपका? कशान। काशान भाई। अच्छा, कशान नाम है या काशान नाम है? काशान। काशान नाम है, क्या बात है आपकी काशान भाई। बताइए। मिसवाक। मिसवाक, आपका जवाब। सुभान अल्लाह। और मिसवाक हमें करना चाहिए। वुज़ू में अगर मिसवाक भी कर लेंगे तो हमारी नमाज का सवाब भी बढ़ जाएगा। और मिसवाक करना प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी प्यारी मीठी मीठी सुन्नत है, तो हमें इस मिसवाक को करना चाहिए। आखिरी सवाल, आपने उस आसमानी किताब का नाम बताना है जिसमें सूरतें 114 हैं और नाम उसका शुरू होता है काफ से। जी, आप में से चलें वो नात ख़ां इस्लामी में बता दें। ये नात पढ़ने के बाद चुप करके बैठे हुए इतनी देर से, चलें इनसे पूछ लेते हैं। ये आपके पास लिखा हुआ तो नहीं है भाई, ये देखकर बता रहे हो? चलें फिर जवाब दें। कुरान पाक। कुरान पाक, और आपका जवाब? जी हाँ, कुरान में 114 सूरतें हैं। अल्लाह पाक इन तमाम सूरतों का फैज़ान हम सबको अता फरमाए। आमीन। हर्फ अलिफ से बानी दावत इस्लामी का नाम बताएं। माशाअल्लाह, खूब खूब हमने जिक्र सुना है उनका, तो जवाब लेते हैं फ़हद भाई से। हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल इलियास अख्तार क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि उस महीने का नाम बताएं जिसमें फ़र्ज रोज़े रखे जाते हैं। और वाह माशाल्लाह, बगैर हर्फ के पहुँच गए, और वो हर्फ रॉ से शुरू होता है उसका नाम। चलें, किन से बातें नहीं की? आपसे बातें नहीं की ना? चलें बातें करें और माइक लें और जवाब दें। रमज़ान शरीफ। रमज़ान शरीफ, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अच्छा, हर्फ मीम से उस महीने का नाम बताएं जिसमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो की शहादत हुई। किससे जवाब लें? आप बताएं। मुहर्रम शरीफ। मुहर्रम शरीफ, मुहर्रमुल हराम, और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सवाल ये है, हर्फ जाल से, हर्फ जाल से उस महीने का नाम बताएं। चलें, कौन सवाल भी पूरा करेगा, जवाब भी देगा? अरहम भाई, चलें।
حور زال سے اس مہینے کا نام بتائیں جس میں حج کرا جاتا ہے. جس میں مسلمان حج کرنے کے لیے مکہ پاک جاتے ہیں. اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ ذوالحج. ذوالحج. اور آپ کا سوال بھی درست ہے، جواب بھی درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کے حافظے میں برکتیں دے. ہر فا سے اس مخلوق کا نام بتائیں جو اللہ پاک کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے پاک و صاف ہوتے ہیں. جی زہیب بھائی. فرشتے. آپ کا جواب درست ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس میں ہم عمران بھائی کے لیں گے کچھ آزمائش، ذہنی آزمائش. اچھا، تو آگے بڑھتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے ایک وقت میں دو کام. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ کا نام ہے ایک وقت میں دو کام. آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کو وائٹ بورڈ نظر آ رہا ہے. جی. اس وائٹ بورڈ میں آپ نے مقدس مقامات کے نام لکھنے. اچھا. اور یہاں سے ہمارے فہد مصطفیٰ بھائی واقعہ سنائیں گے. آپ نے واقعہ بھی سننا ہے اور نام لکھنے پہ بھی توجہ دینی ہے، دونوں پہ توجہ دینی ہے. پھر سیگمنٹ کا نچوڑ یہ ہوگا کہ آپ سے اس واقعے کے متعلق سوال کیے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ جو مقدس مقامات کے نام میں نے لکھنے ہیں، انہی واقعے نہیں انہی کے واقعے میں سے سن کے لکھنے ہیں، مطلق الگ کچھ بھی لکھیں. کچھ بھی. چلیں انشاءاللہ. تو آپ بورڈ کی جانب نہیں. اچھا نہیں آئیے. تو یہ بھی میں لے کر جاؤں گا. جی. کتنے نام لکھنے ہیں؟ یہ جب تک واقعہ چلتا رہے. اچھا، یہ بھی ٹھیک ہے. چلیں جی بھائی شروع کریں واقعہ. پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص جو مسلمان نہ تھا وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے برے کام کرنے کی عادت ہے، جیسے چوری کرنا، نشہ کرنا اور جھوٹ بولنا. اے اللہ کے نبی، میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، مگر لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ ان کاموں سے منع کرتے ہیں. میں ایک ساتھ ان سب برے کاموں کو نہیں چھوڑ سکتا. اگر آپ مجھے ان برے کاموں میں سے کسی ایک برے کام سے منع کر دیتے ہیں تو میں اسلام قبول کر لوں گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو سن کر ارشاد فرمایا چلو تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو. اس شخص نے کہا ٹھیک ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا. پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بولے گا تو دوسرے برے کاموں سے بھی بچ جائے گا. وہ شخص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلا گیا. اس کے بعد عادت کے مطابق اسے نشہ کرنے کا دل چاہا، مگر اسے فوراً خیال آیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نشہ کرنے کے بارے میں پوچھیں گے اور میں جھوٹ بولوں گا تو میں اللہ کے نبی سے کیے ہوئے وعدے کو توڑنے والا ہو جاؤں گا، اور اگر سچ بول دیا تو مجھے تو نشہ کرنے کی سزا دی جائے گی جو بہت سخت ہوتی ہے. بس اس کی وجہ سے اس نے نشہ کرنا چھوڑ دیا. اسی طرح دوسرے برے کام کرتے وقت بھی اسے یہی خیال آیا تو وہ ان برائیوں سے بھی دور رہا. پھر جب وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ آیا تو خوشی سے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان آپ پر قربان ہو، آپ نے مجھے جھوٹ سے روک کر کتنا اچھا کام کیا کہ جب میں جھوٹ سے بچا تو میں تمام گناہوں سے بچ گیا. سبحان اللہ. پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلا کہ جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے ہم بہت ساری برائیوں سے بچ سکتے ہیں. اللہ پاک ہمیں ہمیشہ جھوٹ اور تمام بری باتوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تشریف رکھیں، آپ کا وقت بھی اختتام ہو پہنچا. چلیں جی. اللہ پاک ہمیں ان مذکور یعنی لکھے گئے مقدس مقامات کی با ادب حاضری نصیب فرمائے. بڑھتے ہیں عمران بھائی کی جانب. عمران بھائی، امید ہے آپ نے واقعے کو بھی بڑا غور سے سنا ہوگا. آپ سے سوالات کر لوں؟ جی بالکل کریں. پہلا سوال یہ ہے کہ پیارے آقا مدینے والے داتا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے شخص نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا سن رکھا تھا؟ اس شخص نے یہ سن رکھا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چوری کرنے، نشہ کرنے اور برے کاموں سے منع کیا کرتے ہیں، جھوٹ بولنے سے منع کیا کرتے ہیں. کا جواب درست ہے. جزاک اللہ پاک آپ کے حافظے میں مزید برکت عطا فرمائے. آمین. سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ اس شخص نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے ایمان لانے کی کیا شرط رکھی تھی؟
شرط یہ رکھی تھی کہ میں بہت ساری برائیاں کرتا ہوں اور کہا کہ میں کسی ایک برائی کو چھوڑ سکتا ہوں، باقی نہیں چھوڑ سکتا، تو آپ مجھے بتا دیں کہ کون سی برائی میں چھوڑوں، باقی جو ہے نا میں نہیں چھوڑ سکتا. تو یہ شرط اس نے رکھی تھی. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، آپ نے بڑا دھیان رکھا ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے، پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کس کام سے منع کیا؟ جھوٹ سے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، ماشاء اللہ. سیکنڈ لاسٹ کوشچن کر کے پھر آپ کو ریلیف دیتے ہیں کہ نشہ کرنے اور جھوٹ بولنے کی صورت میں اسے کس چیز کا ڈر تھا؟ اسے اس چیز کا ڈر تھا کہ اگر میں نشہ کرتا ہوں اور کوئی برائی کرتا ہوں تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جاؤں گا، اور آپ سے تو میں نے وعدہ کیا ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا. پھر اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھ لیا کہ کیا تم نے آج نشہ کیا ہے، تو میں جھوٹ تو بول نہیں پاؤں گا، تو پھر کیسے کہوں گا کہ ہاں میں نے نشہ کیا ہے؟ تو لہٰذا میں نشہ ہی نہیں کرتا تاکہ جھوٹ نہ بولنا پڑے. آپ کا جواب درست ہے. اللہ پاک ہمیں بھی جھوٹ سے بچائے. آمین آمین. آخری کوشچن، آخری سوال یہ ہے، اس شخص نے جھوٹ سے بچنے کا کیا فائدہ بتایا؟ اس شخص نے جھوٹ سے بچنے کا فائدہ یہ بیان کیا کہ جب میں نے جھوٹ کو چھوڑا تو جھوٹ سے بچنے کی برکت سے میں اور بھی تمام برائیوں سے محفوظ ہو گیا. آپ کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کے حافظے میں مزید برکتیں عطا فرمائے، آپ کے علم میں، عمر میں آمین بھائی. مزید برکتیں عطا فرمائے. سیگمنٹ کے متعلق تو سوالات ختم ہوئے، لیکن پروگرام کے متعلق سوال باقی ہے. اچھا کر لیں جی. سوال یہ ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا؟ ماشاءاللہ اچھا ایک انداز ہے، بچوں کا بھی انداز اچھا ہے، اور سیگمنٹس ماشاءاللہ آپ کی مجلس نے بنائے ہوئے ہیں، یہ بھی ایک اچھے انٹرسٹنگ ہے اور لرننگ والے بھی ہیں. بسا اوقات اصل میں کیا ہے کہ جو بندے کی لرننگ ہوتی ہے نا، وہ 3 طریقوں سے ہوتی ہے: دیکھنے سے، سننے سے اور بولنے سے. اور چند ایک اور بھی بیان کیے جاتے ہیں. یہ آپ سبق بھی دے رہے ہیں کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو؟ ہاں، سبق سمجھ لیں. تو بہرحال آپ کے جو سیگمنٹس ہیں وہ تمام ان چیزوں پر مشتمل ہیں کہ ہر ایک سیگمنٹ کے اندر ماشاءاللہ ان پیارے بچوں کی بھی اور ہماری بھی اور مدنی چینل کے ناظرین کی بھی لرننگ ہوتی ہے. ماشاءاللہ کڈس مدنی چینل کو اللہ سلامت رکھے، ان کی مجلس کو، ان کے اسٹاف کو بھی اللہ برکتیں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے. آمین بھائی. آپ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سبق بھی سنا پروگرام کا، اور پروگرام کا وقت بھی اختتام کو پہنچا. آپ سے ملاقات کریں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں بالخصوص یاد رکھیے گا. مجھے بھی، عمران بھائی کو بھی، ہمارے عملے کو بھی اور بچوں کو بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، انوکھی گو معلومات، اچھا تصویر اور پیغام، ایک وقت میں 2 کام. آؤ دیکھیں بچے اور بڑے، بات ہے بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، بچوں کا مدنی چینل.